الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہماری گفتگو الکافی میں حدیث النفس و وسوسہ انسانی کے موضوع پر چل رہی تھی، جس میں آپ کی خدمت میں مختلف احادیث پیش کی گئی۔ ان احادیث میں الکافی کے ہم نے باب کو مطالعہ کیا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے وارد ہوں گے، اور خواتر علم اخلاق کی جو اصطلاح ہے اس کو بھی ہم نے اسی ضمن میں مطالعہ کیا۔ انسان کا جو نفس ہے وہ یا شیطان سے تعلق قائم کرتا ہے یا فرشتے سے ایک تعلق قائم کرتا ہے۔ اس تعلق کی اساس کے اوپر انسان کے نفس کے اندر مختلف طرح کے خیالات اور مختلف طرح کے وسوسے جنم لیتے ہیں۔ شیطان کے حوالے سے ہم نے کسی حد تک احادیث مبارکہ و آیات کریمہ کی روشنی میں مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم دوسرے حصے میں وارد ہو رہے ہیں کہ جس میں اگر فرشتے سے انسان کا تعلق قائم ہو تو اس وقت انسان کے لیے کیا حقائق روشن ہوتے ہیں۔ یہ آج ہمارے اس درس میں موضوع ہمارے لیے قرار پائے گا۔ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 حصوں کے اندر مطالعہ کریں، کیونکہ یہ حصہ بھی ہمارے لیے جہاں اہمیت کا حامل ہے وہاں تفصیل طلب بھی ہے۔ لہذا ہم سب سے پہلے اسے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور احادیث کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے علاوہ پھر کلام علماء سے استفادہ کریں۔ احادیث اس میدان میں ہمارے پاس متعدد ہیں، میں اس لیے براہ راست ہی احادیث کی طرف منتقل ہوتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم اسے آگے ملاحظہ کرتے ہیں۔ انبیاء وائمہ علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ ان کا ایک وظیفہ انسان کا تزکیہ نفس بھی تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تعلیم اور تزکیہ کی نسبت اپنی طرف بھی دی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ یا قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کہ آپ نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی صورت میں ظلم نہیں کرتا، ایک ذرہ برابر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ظلم انجام نہیں دیتا۔ یہ ہمارے پاس آیات ہیں، ان آیات 2 آیات ہی ہمارے لیے کافی ہیں، چونکہ ہم جو بھی موضوع پڑھ رہے ہیں اس کے اپنے ہم مقدمات ایک حد تک پڑھ چکے ہیں، چونکہ اس کا ایک اہم مقدمہ ہے انسان کی اپنی قوت، انسانی نفس کی قوتیں، جیسے قوت نباتی ہیں، قوت حیوانی ہے، قوت انسانی ہے، پھر قوت مدرکہ کے طور پہ ہم نے پڑھا، قوت مدرکہ یعنی جو درک کرنے والی قوت ہے۔ تو اس کو پھر ہم اگلے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ قوت انسان کے پاس ایک حس ہے، قوت خیال اور قوت عقل ہے۔ قوت عقل اگر قوت خیال سے تعلق قائم کرے تو اسے قوت وہم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور انسان کے لیے زیادہ تر مسائل وہمیات میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہمیات ہیں کہ جن سے شیاطین ایک ربط اور تعلق قائم کرتا ہے۔ انسان جب بھی انسانی نفس کسی بھی صورت میں آرام نہیں کرتا، جب سے خلق ہوا ہے نفس، جسم کی بات نہیں کی جا رہی، نفس، انسانی نفس جیسا جب سے خلق ہوا ہے متحرک ہے، عمل انجام دے رہا ہے، جب سے متحرک ہے، حتیٰ کہ بدن جو ہے وہ سو جاتا ہے، روح انسانی سوتی نہیں ہے،
روح انسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسم کی مظہر ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسم کی مظہر ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، یعنی انسانی نفس جو ہے وہ نہیں سوتا۔ لہذا ایک دفعہ انسانی نفس بیرونی طور پہ قوت حس کے ذریعے سے مشغول ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اندرونی طور پہ مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفس انسانی کبھی بھی ساکن نہیں ہے، غیر متحرک نہیں ہے، ہمیشہ فعال اور متحرک ہے، یعنی کچھ نہ کچھ انجام دے رہا ہے۔ وہ اسے تنزلی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا عروج اور کمال کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن انسانی نفس کسی بھی صورت میں آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ مسلسل حرکت میں رہنے والا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجود خلق کیا ہے۔ یہ بات جب ہمارے پاس واضح ہوگی تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہی نفس انسانی ہے کہ جو معلومات لیتا ہے، درک کرتا ہے چیزوں کو۔ اب جب شیاطین سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس کے لیے قبیح ترین وسوسے انسان کے نفس کے اندر جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا اپنا نفس بھی انہی میں سے ایک ہے، چونکہ شیطنت کا جز جو ہے وہ انسانی نفس کے اندر بھی موجود ہے، لہذا وہ تصورات انسان کے وجود کے اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ نقطہ جب ہمارے لیے آشکار ہو گیا تو یہاں پہ اب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نفس نے لینا ہے، نفس نے پکڑنا ہے، وہ مثبت چیزیں بھی لے سکتا ہے جسے ہم علم حقیقی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ممکن ہے کہ معرفتی امور کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم علم ربانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو انسانی نفس لیتا ہے، اور انسانی نفس وسوسوں کو یا تسویلات شیاطین کو یا اسی طریقے سے حدیث نفس کے عنوان سے ہمارے پاس آتی ہیں، ان چیزوں ہر دو کو انسان لیتا ہے، اور لینے والے مرکز کا نام قلب قرار دیا گیا ہے۔ لینے والے اس مرکز کا نام قلب انسان کے قرار دیا گیا ہے۔ آئیے ہمارے پاس جب بات آ گئی، ہم احادیث سے کچھ استفادہ کرتے ہیں کہ اول یہ کہ اگر انسان اپنے باطن کو اس حوالے سے طاہر کرے، باطن کو کیا کرے؟ طاہر، خیال کو طاہر کرے، غفلت سے نکلنے کی کوشش کرے، نسیان سے، بھول سے نکلنے کی کوشش کرے، کیونکہ بھولنا ہمیشہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان بلا وجہ نہیں بھولتا۔ یہ جو بھولنے کا عمل ہے وہ شیاطین سے ایک تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے، اگرچہ یہ گناہ کی سطح کے اوپر نہیں آتے۔ عموماً ہم مثلا پڑھائی کی طرف دل نہیں چاہ رہا، ایک تعلق ہے اسی شیاطین سے، ایک نو تعلق قائم آہستہ آہستہ ہو رہا، زمین ان کے لیے ہموار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ تو اسباب مہیا ہوتے ہیں، مثلا انسان سویا نہیں ہے، تھکاوٹ ہے وغیرہ، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک عمومی صورت میں جب صحت مند، تندرست، توانائی لیے ہوئے ہے اور انسان سستی کا بیجا شکار ہو رہا ہے، کاہلی کا شکار ہو رہا ہے، یہ شیاطین کی طرف اس کی رغبت اور میلان کے نتائج ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس طور پہ فراغت ہو اور وہ مثبت چیز میں اگر استعمال نہیں ہوا اور پھر کہ میں شیاطین سے بچا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا جب بھی کوئی ہم مثبت کام انجام نہیں دے رہے یا میرا نفس مثبت نہیں سوچ رہا تو کس کے اثرات اندر وجود میں آ رہے ہیں؟ اور جراثیم شیاطین کے پڑ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے مٹیالی بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ مٹی مٹی کر دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ شیاطین کے پھر اثرات اندر آتے ہیں، اور ان کو فضا مل جائے تو وہ اگنے لگ جاتے ہیں، اسے فضا مہیا ہو جائے۔ یہ نقطہ جب ہمارے لیے آشکار ہوا، اب ہم آگے اس میں بڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ فراغت کے اعتبار سے ہمارے پاس باقاعدہ چیپٹر آئے گا، تب بھی یہ مطالب کھلیں گے۔ نفس انسانی ہمیشہ پکڑ رہا ہے چیزوں کو، نفس انسانی لے رہا ہے، اخذ کر رہا ہے، اور قوت خیال اس کو تصور دے کے یا تصویر کشی کر کے بار بار اسے اجاگر پردہ ذہن کے اوپر کر رہی ہے، اور انسان اس کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ یہاں پر اگر ہمارا نفس پاک اور طاہر، یعنی ہم نے جو چیزیں بھیجی ہیں نفس کے اندر وہ پاک اور طاہر نہیں ہیں، تو پھر آلودہ نفس ہو جائے گا۔ آلودہ نفس ہونے کی وجہ سے اسے دکھائی نہیں دے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارے ارد گرد آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن مٹی مٹی ہو تو ہمیں کچھ دکھائی دے گا آس پاس؟ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ
جب شیاطین سے تعلق قائم ہوتا ہے تو مٹی ہی مٹی انسان کے ارد گرد آ جاتی ہے، انسانی روح کی اور نفس کی پھر آنکھیں کام، یعنی قلب اسے نہیں پکڑ سکتا ہے، آنکھیں کام نہیں کرتی، قلب اس جگہ پہ گرفت میں لینا، علم سے تعلق قائم کرنا، علم کو محفوظ کرنا، یہ والے امور انجام نہیں دے پاتا۔ اس کے لیے پھر ضروری کیا چیز ہے؟ طہارت ضروری ہے۔ اگر یہ طہارت حاصل نہ ہو تو قلب انسانی کے اوپر علم الہی جو ہے وہ جلوہ گر نہیں ہوگا، انسان کے قلب کے اوپر نورانیت جو ہے وہ ذوفشانی کبھی بھی نہیں کرے گی، یہ اشراق انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی میں اور سادہ مثال دیتا ہوں، اس طرح توجہ کریں چونکہ یہ آئے روز کے ہمارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ مثلا گھر میں ہم فارغ اپنے طور پہ بیٹھے ہیں، بالفرض موبائل کو استعمال ہم کر رہے ہیں، موبائل استعمال نہ بھی ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہے، بس سوچوں میں اس طرح سے گم ہیں، کچھ نیند سی آئی ہوئی ہے اور کچھ سونا بھی نہیں چاہ رہے۔ ان حالات میں یہ جو فارغ وقت ہم کاٹتے ہیں یہ شیطان کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہاں تک ظرافت اس جگہ اس حد تک ہے، اس مرحلے میں اپنے نفوذ کو مراقبت کرنا لازم ہے، منفی خیالات اس جگہ پر نہ آئیں، دنیا داری کی طرف انسان مشغول نہ ہو۔ اگر انسان اس وقت میں دنیا داری کی طرف مشغول ہوتا ہے، منفی خیالات آتے ہیں، منفی چیزیں اپنے نفس کے حوالے کرتا ہے، تو اب وہ یہ توقع کرے کہ الہی چیزیں اسے ملیں گی تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں کبھی بھی انسان کے لیے میسر نہیں آ سکتی۔ اور مسئلہ بھی انسان کے لیے یہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کسی جگہ پہ 20 سال کسی بڑے استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھ لوں تو علم آ جائے گا، کتابیں پڑھتا رہوں تو علم آ جائے گا۔ علم جس چیز سے آئے گا وہ باطنی طہارت سے آئے گا، جس طرح جسمانی طہارت نماز کی انجام دہی کے لیے لازم ہے، اسی طریقے سے علم کے حصول کے لیے باطنی طہارت لازم ہے۔ اگر باطنی طہارت وجود میں نہیں دے گا کسی علم سے اس کا رابطہ قائم نہیں ہوگا، وہ تفاسیر کو یاد کر لے، وہ دروس اخلاق کو خوب ازبر کر لے، احادیث، آیات، قرآن، نہج بلاغہ، صحیفہ کاملہ، کیا کیا اس کے ذہن میں کیوں نہ آئے، علم سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ وہ جو علم جسے العلم نور کہا گیا ہے، وہ عقل اس کی فعال نہیں ہوگی جسے نور کہا گیا ہے، جسے عصمت کو کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، وہ فعال نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مراقبت ضروری ہے، اس کے لیے مراقبہ ضروری ہے، مراقبہ یعنی نگہداشت ضروری ہے اپنے نفس کی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے نفس کو وہ بچا کے رکھے، اور نفس آہستہ آہستہ تدریجاً وہ اترتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم چند احادیث جو پڑھیں گے اس سے ہمارے لیے واضح اور روشن ہوگا۔ آہستہ آہستہ میں سب باتیں کر رہے ہیں، بیجا باتیں شروع ہو گئی ہیں، اب بیجا باتیں سنتے رہے تو اگلے کی باتوں کو اندر ڈال رہے ہیں ہم، جہاں اندر اس کی باتوں کو بھر دیا تو یہ خیال رکھیں کہ اب ہمارے لیے کوئی الہی جو معلومات ہیں اس سے تعلق پیدا ہوگا، اس سے قطعاً تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے ہم نے بیجا بحث مباحثہ کی، یا کسی شخصیت سے یا کسی فرد سے ہم اپنے طور پہ جذباتی طور پہ ملنا چاہتے تھے، اور ملے تو ادھر ادھر کی بیجا اور بیکار فضول باتیں ہم نے کثرت سے کی اور اپنے نفس کو اندر بھر لیا۔ اب جب بھر لیا ان منفی چیزوں سے تو پھر یہ توقع ہمیں نہیں رکھنی چاہیے کوئی نماز کی طرف ہماری توجہ جائے، کوئی ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کریں کہ الہی معلومات یا مکاشفات وغیرہ ہو جائیں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ بس اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے، ہمارے لیے کیا چیز لازم ہے، کیا چیز؟ مراقبت۔ مراقبہ سے کیا مراد ہے؟ باطنی طہارت اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد جہاں پہ کیا ہے؟ اصل مقصد ہمارے پیش نظر باطنی طہارت ہے۔ لہذا اگر باطنی طہارت نہیں ہوتی تو کوئی معلومات ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم اب جو باب پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں خوابوں کو ہم اب کچھ تفصیل سے پڑھیں گے، قبل اس کے کہ ہم عرفاء کی باتوں کو پڑھیں، ہم احادیث میں جو یہ مطالب موجود ہیں اس سے ہم اپنا تعلق قائم کریں۔ اس لیے اس ترتیب کو ذہن نشین کریں انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے۔ سارے امور جو انجام دے رہا ہے وہ کون انجام دیتا ہے؟ بدن یا نفس انسان کا؟ واضح طور پہ سارے کے سارے امور انجام انسان کا نفس انجام دیتا ہے۔ نفس کے پاس قوت مدرکہ ہے، وہ درک کرتی ہے، وہ لے لیتی ہے، وہ معلومات جان لیتی ہے۔
صحیح ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ معلومات کو جان لیتی ہے۔ اب اگر وہ شیاطین اسے معلومات دے رہے ہیں، شیاطین کی معلومات سے اندر بھر جائے گا، وہ جو اس نے اندر ڈالا ہے قوت خیال پھر انہی معانی کو اس کے سامنے یا بعینی ہی اس کے سامنے ظاہر کر رہی ہوں گی، جیسے عموماً حواس جو دیتے ہیں قوت خیال اس میں تصرف کیے بغیر بعینی ہی اس کو ظاہر کر رہی ہوتی، یا شیاطین کے وسوسے انسان کے وجود کے اندر ہوتے ہیں اور کسی کا قبیح چہرہ بنا کے پیش کر رہا ہے، کسی کا کچھ چہرہ بنا کے پیش کر رہا ہے اور انسان اسی کو حقیقت سمجھنے بیٹھ جاتا ہے۔ چونکہ یہ طبع انسانی ہے، جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے قوت خیال اس کا منفی چہرہ بنا کے پیش کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ راہ، وہ عبادت کہ جس سے انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، قوت خیال اگر وہ اس کے تقدس اور تعظیم کا بھی بہت زیادہ قائل ہے تو پھر قوت خیال اس کی اگر شکل کو نہیں بگاڑ رہی تو اس راہ کو اس کے لیے نا امید کی صورت میں دکھائے گی، تو یعنی اس کے اندر نا امیدی کو دکھائے گی، اسے بہت زیادہ کٹھن، دشوار، سخت کر کے اس کے سامنے عیاں کرے گی، اور وہ اتنی سختی دیکھ کے انسانی نفس اندر سے ارادہ توڑ بیٹھے گا۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ والا منظر، اب چونکہ ہم شیاطین کا وہ پڑھ چکے ہیں، شیطان کی تعریف ہی ہے کہ جو شیبی اللہ سے دور کرے وہ شیطان ہے، جو شیبی اللہ سبحانہ وتعالی سے دور کرے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ لہذا وہ شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اب وسوسے ڈالتا ہے تو تب ہے انسان کی، یعنی یہ مزاج انسانی ہے، تمام انسانوں کا مزاج ایسا ہی ہے کہ جس سے تکلیف پہنچی ہے اس ذریعے کو اور اس شخص کو یا اس شے کو وہ کبھی صورت میں اس کے سامنے پیش کرے گی، خوبصورت بنا کے پیش نہیں کرے گی، سوائے اس کے بارے میں محبت ہو۔ اگر اس ذات سے محبت ہے تو اس کی کبھی صورت سامنے نہیں آئے گی، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، اس راہ کو اختیار کرنا، اس عمل کو اختیار کرنا، نفس ایسی شکل بنائے گا، یعنی اتنی سختی اس کی ابھارے گا نفس کے اندر، یہ شیطان یا ہمارا نفس خود ہی اتنی زیادہ دشواری اس کی ابھارے گا کہ ہم ارادہ توڑ بیٹھیں گے کہ یہ عمل انجام ہی نہیں دے سکتے۔ اس کے کام اسی طریقے سے ہیں، چونکہ اگر محبت نہیں ہے تو اس کی شکل ہی کبھی بنا دے گا کہ نفرت ایسی ابھرے گی کہ اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں قائم کر پائے گا۔ لیکن بعض اوقات ہوتی ہے اس شے سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جیسے اولاد ہے انسان کے پاس، مال ہے انسان کے پاس، یا اسی طریقے سے بعض اوقات انسان دینی تناظر میں، ہر انسان دینی تناظر میں بعض چیزوں کے تقدس کا قائل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اپنے طور پہ انبیاء وائمہ علیہ السلام، قرآن کریم یا علماء کرام یا ہر کوئی اپنے طور پہ ایک جو دینی تقدس رکھتا ہے اس کا قائل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس کی ممکن ہے کہ تصویر کبھی نہ بنے اس کے لیے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم یہ خود احساس کرتے ہیں، لیکن چونکہ تکلیف ہمیں پہنچی ہے اس سے، تو اس کے ساتھ چلنا یا اس راہ کو اختیار کرنا یا اس عمل کو اختیار کرنا وہ اس قدر کٹھن، دشوار، تکلیف دہ اور مشکل بنا دے گا کہ ہمارا نفس پھر اگلا مرحلہ کیا طے کرے گا؟ ارادہ ترک کر دے گا اس کے ساتھ چلنے کا، ارادے کو چھوڑ دے گا، ترک کرے گا، اور یہ اسے کہتے ہیں نا امیدی کی طرف چلے گا۔ شیطان نا امیدی لے کے آتا ہے، شیطان خوف دلاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکو گے، پہلے بھی تم نے کوششیں کی ہیں، کون سا تم کامیاب ہو گئے ہو، یہ وہ فلاں۔ دین آ کے کہتا ہے کہ اگر تم پہلے کامیاب نہیں ہوئے تو کوشش تو جاری رکھو، کیونکہ تمہارا کام تو کوشش ہے، تمہارا کام نتیجہ لینا تھوڑی ہے۔ یعنی ہمیں نماز مقبول چاہیے یا سب سے پہلے وہ نماز چاہیے جس میں ہم اطاعت گزار تو ثابت ہوں؟ ہمیں تو یقین ہے کہ ہماری نماز اس درجے کی نہیں ہے کہ قبول ہو، لیکن ہمیں اس کا پتہ ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرنے میں کامیاب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور توفیق سے ہوئی، تو اس لیے اپنا سٹیٹس ہم یہ رکھیں گے، میں مطیع ہوں، میں عبد ہوں، میں وہ افراد نہیں ہوں کہ جو بھیجوں تو وہ اس سطح کا ہو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات قبول کر لے، کیونکہ انما یتقبل اللہ المتقین، متقین سے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں ابھی متقین کے مرحلے پہ نہیں ہوں، لیکن عبد کے مرحلے میں تو ہوں میں۔ لہذا عبد کا وظیفہ کیا ہے؟ مولا کی اطاعت۔ یہ دین یہاں پہ آ کے ہمیں حوصلہ دے گا کہ تمہارا وظیفہ نتیجہ لینا نہیں ہے، تمہارا وظیفہ ہے عمل کے لیے کوشش کرنا، طلب کرنا، کوشش کرنا۔ یہ بار بار کوشش کرنا کیا ہے؟ یہ در حقیقت انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے۔
یہ تو ایک طرف آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسانی نفس کس طریقے سے چیزوں کو شیاطین سے لیتا ہے اور پھر اس کے نفوس کے اندر کیا چیزیں برپا ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے خطرناک ترین چیز جہاں سے بالکل ابتدا ہوتی ہے، اس ابتدا میں مراقبہ چاہیے. یعنی بس یہاں پہ ہمیں طہارت مقصد ہے، لیکن طہارت حاصل کس سے ہوگی؟ مراقبے سے حاصل ہوگی. طہارت مراقبے کے باطنی طہارت حاصل نہیں ہوگی تو باطن میں جائے گا ہی نہیں پاک چیز. جب پاک چیز جا ہی نہیں رہی تو پھر تو آلودہ ہی چیزیں سامنے آئیں گی نا. پھر تو نفس کا گھبرانا، نفس کا بے چین ہونا، مضطرب ہونا، بے سکون ہونا، یہ حق بنتا ہے نفس کا. اس کے ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم نے کیا اندر ڈالنا ہے. ہمارے اختیار میں ہے کہ شیطانی وسوسہ، پتہ ہے کہ اندر آ رہا ہے شیطانی وسوسہ، فلاں بندے سے ہمارے بحث مباحثہ ہو گیا، حالات پیش آ گئے، تو آئے روز اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی بنائی ہے اور اس نے جو چیزیں کہہ دی ہیں وہ نفس بار بار میرے ذہن میں ابھار کے پھینکتا ہی رہے گا. یا ایک چیز کے حوالے سے میں شکار ہو گیا ہوں کسی حد تک، اس شکار ہونے کے زخم جو ہے وہ درد کی صورت میں نفس کے اندر، خیالات کی صورت میں، یعنی خیالات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دردیں ہیں، منفی خیالات. وہ جو زخم اب لگ گیا ہے اس کی منفی دردیں اٹھتی رہیں گی. یہاں پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ چونکہ شیطان ہی کام کرے گا. اب ادھر سے دوسری طرف آئے، ان سے طہارت چاہیے ہمیں. طہارت اگر باطنی نہیں ہے تو پھر معلومات حاصل نہیں ہوتی. لیکن معلومات کا حصول ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے؟ ہم ایک، جیسے ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں موضوع درس، ہم درس پڑھتے ہیں یا ہم کتاب پڑھتے ہیں، میرے وجود کے اندر معلومات گئیں. اگر یہ معلومات اب فہم کے دائرے میں ہم نے لانی، جسے کہتے ہیں کہ معلومات کا ہضم ہونا. معلومات ہضم ہوتی تب ہے کہ جو فہم کے دائرے میں آئے. کاپی پہ لکھ لینا، وہی الفاظ بول دینا، فوراً سے جواب دے دینا، یہ کوئی گارنٹی یا دلیل نہیں ہوتی. اس سے پیپر پاس ہو سکتے ہیں، اس سے ڈگری لی جا سکتی ہے، اس سے خطابت کر سکتے ہیں، درس دیے جا سکتے ہیں. اس کے اندر حل نہیں ہوئی یہ معلومات. جو حل شدہ معلومات ہوتی ہے اس کی نوعیت ہی جدا ہوتی ہے. نفس کے اندر سے اس کا صدور ہی بالکل جدا نوعیت کا ہوتا ہے. یہ فہم جو حاصل ہوتا ہے یہ طہارت کی اساس پر ہے. بدون طہارت اعلیٰ اوج کا فہم حاصل نہیں ہوتا. لہذا اب ہم نے جب معلومات اندر ڈالی تو وہ کیا ہوگی؟ آلودہ ہو گئی، وہ نفس پاک تھا ہی نہیں. اب جتنا علم ڈالتے رہے، میڈیکل کا علم ڈال لیں، ہم انجینئرنگ کا علم ڈال لیں، قرآن حدیث کا علم ڈال لیں، علم ڈالتے رہے، ظرف ہے ہماری رب، نفس اور روح، اس میں ہم ڈالی جا رہے ہیں. چونکہ وہ پاک نہیں ہے وہ سارا آلودہ ہوا جا رہا ہے. آلودہ ہوگا، اس میں کچھ شفافیت ہے اور بقیہ گدلا پن ہے، تو عمل بھی کیسا صادر ہوگا؟ مخلوط. کھڑے ہونے میں نمازیوں کی پہلی صف میں بڑے مؤدب ہو کے اس اعتبار سے شفافیت ہے، لیکن باطن میں جائیں گے تو کہیں اور کی سیر کر رہے ہیں ہم، ادھر کیا ہو گئی؟ ملاوٹ ہو جائے گی ہمارے لیے. یہ چیز سامنے آئی کہ طہارت ادھر کیا ہے؟ لازم. نمبر 2، انسان جو چیزیں معلومات کو کسب کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آلات دیے ہیں. آلات کے ذریعے سے نفس ان سے تعلق قائم کرتا ہے. اگر یہ آلات نہ ہو انسان کے لیے تو نفس ان معلومات کو بھی اور علم کو بھی نہیں لے سکے گا. علم جو ہے وہ نور ہے، اگر وہ آلات کے ذریعے سے ان معلومات کو نہیں لے گا اس کا نفس تاریک ہوگا، وہ روشن نہیں ہوگا، اور یہ پھر حقیقت میں برزخ کی دنیا، قبر کی دنیا میں تبدیل ہو جاتی ہے. کہ جب اس نے علم اندر وجود میں نہیں ڈالا تو اب کہاں سے روشنی لے کے آئے گا؟ اس کا تو سورج ہی نہیں ہے، اس کا تو چاند ہی نہیں ہے، اس کا تو سبزہ ہے ہی نہیں، چونکہ اندر ڈالا ہی نہیں اس نے، وہ تو پھر تاریکی دنیا میں ہی رہے گا. لہذا یہاں پہ لازم ہمارے لیے کیا ہے کہ خداوند متعال کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں قوتیں دی ہیں کہ جس کے ذریعے سے علم کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنے نفس کا مال و خزانہ بنا سکتے ہیں. نفس کا مال اور خزانہ بنانے کے لیے آلات کا استعمال لازم ہے، اور آلات استعمال ہو کر ان معلومات سے رابطہ فقط اس صورت میں قائم کر سکتے ہیں جب آلات کے سامنے کوئی حجاب، گرد، آلود یا دھند شند نہ ہو. وَإِلَّا تو آلات اپنے طور پہ ہم کوشش کریں گے لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ پکڑ ہی نہیں سکے گا. بس طہارت ادھر لازم ہے. یہ جو گرد و غبار بچھا ہوا ہے اور اس کے طوفان آئے ہوئے ہیں خیالات کی صورت میں،
یا اسی طریقے سے دھند ایک گہرے طور پہ آئی ہوئی ہے اور اسے کچھ آلات کو نہیں دکھائی دے رہا اور نفس آلات کے ذریعے سے نہیں پکڑ پا رہا، تو ادھر آپ کیا کہیں گے کہ موسم کو مطلع کو پاک کرو، صاف کرو، مٹی کو ہٹاؤ، یعنی گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کو ترک کرو۔ یہ کام تو ہمیں واجب کی حد تک ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ فراغت میں کچھ نہ کرنا یہ حجاب چڑھا دیتے ہیں، یہ مٹی کے طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ فراغت کو کیا کریں ہم؟ وہ کام میں لائیں، یا جس طرح پچھلے درس میں ہم نے حدیث پڑھی، بیجا اور فضول باتوں کو ترک کر دیں۔ دع بفضول الکلام ہے، یہ کلام، فضول کلام کو تم ترک کر دو، جو تم سے متعلق نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو کیوں کرتے ہو؟ تم نے بیجا کلام سے کیا ہوگا؟ وہ پھر طوفان مٹی کے، گہرے مٹی کے غبار کے کیا ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور نفس آلات کے ذریعے سے معلومات کو نہیں لے سکے گا۔ دنیا سے بیجا مشغولیت، بھیجا مشغولیت، اب اس میں ہم یہ کہیں گے میں بیوی بچوں سے مشغول اب ہو جاتا ہوں، اب کیا کروں میں، اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے ادھر سے۔ اب اگر یہ حقیقت ہے تو پھر روح کے حوالے سے میری پرواز بھی نہیں ہے، چلو اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے، یہ تو شیطان سبق پڑھا رہا ہے اور ہم اس کی آواز میں سبق پڑھ کے وہی بول رہے ہیں جو اس نے سبق پڑھایا۔ ادھر کرنا کیا چاہیے کہ بھائی اپنے آپ کو، وقت ہے کنٹرول کرے، بھی بچے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کے بعد ان کے حقوق پورے کر کے ہم ایک طرف ہو جائیں، اس میں یہ کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی ایسی مشکل، جاب کے لیے جاتے ہیں بالآخر، خریداری کے لیے بھی جاتے ہیں، بعض اوقات بچوں کو چھوڑ کے باہر جانا پڑتا ہے، بالفرض ٹیسٹ کرانے چاہ رہے ہیں بیماری کے لیے، بچوں کو چھوڑ کے ہی آپ جاتے ہیں، وہ تب کیسے چلے جاتے ہیں؟ یعنی دنیا کی باری آتی ہے تو سارے طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں جس میں بچوں سے ہم نے کنارہ کش ہونا ہے۔ جب دین کی باری آتی ہے تو جو شیطان ہمیں سبق سکھاتا ہے اس کے سبق کو بے عین ہی پڑھ کے پھر نا امید ہو کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر عاقلانہ قدم اٹھانا چاہیے۔ وہ عاقلانہ قدم کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ تو بہت ہی تاریک طوفان ہے، بہت ہی تاریک طوفان، اس کی تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ جو دنیا کی مشغولیت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیجا طور پہ مشغول رہنا، بجا طور پہ مشغول رہنا، وہ حق ہے ہمارا، وہ لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ مشغول ہوں۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں حد اقل اگر آپ نیند کے بھی اوقات ملا لیں 7-8 گھنٹے، ویسے تو 4 گھنٹے آئیڈیل صورت کچھ بن جاتی ہے، 7-8 گھنٹے آپ کہہ لیں، یہ 7-8 گھنٹے اس سے اوپر بھی اگر مشغول رہیں، وہ اب ہمارے گرد و غبار پھر مٹی کے طوفان آ جائیں گے۔ اس لیے آپ گناہوں کو تاریکی کے طوفان نام دے دیں، اور یہ جو گناہ تو ظاہراً نہیں کہلاتے لیکن لہو لعب کہلاتے ہیں۔ لہو لعب وہ مٹی کے طوفان ہے کہ وہ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں، نفس ان آلات کے ذریعے سے جتنی کوشش کرے معلومات سے تعلق قائم کرنے کی، وہ معلومات سے تعلق قائم نہیں کر پائے گا۔ حقیقی معلومات کا ذریعہ در حقیقت عالم غیب سے تعلق ہے۔ اب یہ آخری بات، اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا رکاوٹیں کیسے آتی ہیں۔ رکاوٹیں 2 دائرے کی ہیں، ایک ہے گناہ والی تو بہت ہی تاریک آندیاں ہیں، اس سے پھر نمٹتے ہوئے انسان کو کچھ وقت بھی لگتا ہے، 1 2 3 4 یا چند دن لگ جائے انسان کو۔ ہاں اگر اس نے بہت گڑ گڑایا خدا کی بارگاہ میں، بہت رویا دھویا، تو سفر تیز طے ہو جائے گا اور وہ طوفان اس کے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا، اپنے نفس کو اس نے اور حساس بنا لی۔ لیکن یہ جو لہو لعب میں مشغول ہونا ہے، بھیجا اور فضول باتوں میں مشغول ہونا، دنیا کے دیگر امور میں مشغول ہونا، محافل میں زیادہ دیر مشغول ہونا، بھیجا موضوعات کی طرف باتوں میں نکل کھڑے ہونا، اس کی ان سب کا نام ہم رکھ دیں کہ یہ گرد و غبار کے گاڑے طوفان ہے کہ جو ماورا کو چھپا دیتے ہیں۔ اب اس سے بھی ہمیں چھٹکارا فوراً نہیں ملے گا، اور یہ تجربہ ہم سب کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ مثلا ہم نے رات کے ٹائم کسی عزیز کے پاس گئے یا دوست احباب تھے، باتیں کی، باتوں میں کسی اور شخصیت کا موضوع نکل آیا، خوب اس کے اوپر گفتگو کی، تھوڑے سے جذبات بھی گرم ہو گئے، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ نماز شب کے لیے اٹھ تو گئے، چونکہ گناہ کی نوعیت میں بھی ابھی اتنا نفس پیچھے نہیں گیا تھا کہ اٹھ ہی نہ پاتا، لیکن نماز شب میں نہ کوئی کیف ہے، نہ سرور ہے، نہ توجہ ہے، بس ایک انجام دے رہے ہیں۔
اس جگہ پر انجام دینا نہ دینے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ تصور نہ کریں کہ میں انجام ہی نہ دوں، یہ تو بہت ہی قبیح صورت ہے. تو شیطان کامیاب ہو گیا، چونکہ بالآخر مریض جو ہے وہ کھانا کھائے گا تو صحت ملے گی، اسے کھانے کا ٹیسٹ تو نہیں آئے گا کیونکہ وہ مریض ہے، ابھی مرض لگ گیا اسے. ٹیسٹ جو ہے نزلہ زکام شدید لگ جائے تو ٹیسٹ بھاگ جاتا ہے. تو اب یہ جو غیبتیں تہمتیں، یا اگر اس نے غیبتیں تہمتیں نہیں کی، بیجا فضول باتیں تو کی ہیں، بیجا کہے تو خوب اس نے لگائے ہیں، بیجا تصورات کی دنیا مادی میں وہ خوب گہرے طور پر گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ٹیسٹ تو اس کا اب جائے گا. وہ ٹیسٹ دوبارہ لوٹ کے فوراً نہیں آئے گا. کب آئے گا؟ دوبارہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. وہ کیفیت کا وقت اسے گزرے گا اور وہ کیفیت پھر اسے آہستہ آہستہ کیا حاصل ہو جائے گی. مثلا تنہائی میں وقت کاٹے، تنہائی میں وقت کاٹ کے ایک دن کوشش کرے زیادہ خاموش رہے، زیادہ کوشش کرے خاموش رہے، کھانے کو قلیل کر دے. اس استغفار اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کرے، گرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تفضل و رحمت کی وجہ سے اسے گناہ شمار نہیں کیا. یہ جو بات کی جاتی ہے یہ خود علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یا صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شرح میں یہ ذکر کیا ہے احادیث کی، یعنی انہی 2-3 بزرگان میں سے ایک ہے، بالضبط میرے ذہن میں نہیں ہے، اور بہت خوبصورت انہوں نے نقطہ بیان کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم نفس کے اندر اگر گناہ انجام دیتے ہو تو وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس نے گناہ انجام نہیں دیا. نفس نے گناہ انجام دے دیا، اللہ نے یہ تم پر رحمت کی ہے کہ اسے شمار نہیں کر رہا. صحیح، نفس نے کیا کر دیا؟ وہ گناہ انجام دے دیا اس نے، لیکن وہ رحمت الہی ہے کہ وہ اس کا خمیازہ تمہیں نہیں بھگتنا پڑ رہا. یعنی بالفرض ایک شخص ہے وہ نالائق تھا، اس کے نمبر کم آئے اور وہ فیل ہو گیا، تو اس جگہ پہ اسکول والوں نے اس کے ساتھ تھوڑی مہربانی کی اور اگلی کلاس میں بھیج دی. اگلی کلاس میں بھیج دیے جانے سے اس کی عزت بچ جائے گی، اسے اور ظاہری نعمات مل جائیں گی، لیکن باطنی رشد اس کا نہیں ہوا. باطنی رشد وہ اس جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا تفضل اور رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امتنان ہے، اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس مقام کے اوپر گناہ اللہ نے شمار نہیں کیا. وَإِلَّا نفس تو اپنی وادی میں، گناہ کی وادی میں جا کے گر گیا، اسے اٹھنے میں ٹائم لگے گا، اس کا ازالہ کرنے میں وقت لگے گا، اس سے بھی اس کے لیے توبہ ضروری ہے. اس سے طہارت انسان کے لیے بالکل اسی طرح ضروری ہے جیسے ظاہری نجاست اگر جسم پر لگ جائے تو انسان کتنی دیر اسے رکھتا ہے یا فوراً ہٹاتا ہے، اسے فوراً انسان ہٹاتا ہے، اسے قباحت کا اظہار کرتا ہے انسان. بالکل اسی طریقے سے اگر نفس ان 2 قباحتوں کا شکار ہو جائے، یا تو گناہ اس نے باطن میں صادر کیا یا عمل سے صادر کیا تو بہت ہی قبیح ہے، اور اگر اندر صادر کیا یہ بھی گناہ ہے، تاریکی لے آیا. گناہ ہے تو تاریکی، اندھیرا ہے، پھر کچھ دکھائی نہیں دے گا، پھر اضطراب ہے، کیونکہ اس کو نے زخم لگایا تو درد ہے. اس درد میں یہ نہ سمجھو میں نے ایک دفعہ استغفار کر دیا تو اور آنسو بھی میرے نکل آئے تھے تو بس میری حالت اب لوٹ آنی چاہیے. نہیں، 2 سے 3 دن لگیں گے اسے، وہ صبر کرے. اب 2 سے 3 دن وہ دوبارہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کی فوراً کوشش کی صورت میں حاصل نہیں ہوگی. کوشش کرنا لازم ہے، اس کے لیے کوشش لازم ہے، لیکن حاصل آہستہ آہستہ اس کو دوبارہ سے ہوگی. اور اگر گناہ نہیں ہے، فضول باتیں ہیں، بیجا رشتہ داروں میں وقت گزارنا ہے، بیجا موبائل کی دنیا میں وقت گزارنا ہے، ادھر ادھر خیالات کی دنیا میں اچانک گم ہو جانا ہے، جیسا کہ ہوتا ہے وہ بس ریل کلپس اور ٹی وی یا اس طرح کی چیزیں بس دیکھی جائے، مثبت چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے ٹائم لیمٹ نہیں رکھے گا گھنٹوں پہ گھنٹے گزریں گے، خیالات میں اس نے اپنے آپ بات کیا، تو وہاں پہ ہر چیز کا معیار ہے لہو لعب سے بچے. لہو لعب کے ابتدائی مدارج گناہ نہیں شمار ہوتے، لیکن مٹی کے طوفان ہیں، چھپا دیتے ہیں حقائق کی دنیا کو ہم سے. اب یہاں پہ مراقبت آئے گی. بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جب شیشے کے اوپر مٹی پڑی ہو اور عکس نہ بن رہا ہو تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صفائی کی. صفائی یعنی طہارت کی. کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ طہارت. اور اگر بالکل کالا سیاہ ہو گیا ہے، اب تو بڑی سختی سے ہے، پہلے پانی مارو، اس کے بعد پھر صاف کرو، پھر کوئی چیز لے کے آؤ، پھر کپڑا صاف کرو، پھر دھو، پھر ملو. یہ ہے گناہوں کے نتائج.
وہ بالکل انسان کے لیے ایک ایسا مواد کھڑا کر دیتی ہے کہ قلب کو نظر ہی نہیں آ رہا، قلب انسانی کو. اور بعض اوقات گناہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ قلب کو ہی نابینا کرنے لگتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو آنکھ کو ہی کمزور کرنے لگ جاتی ہیں. فلمیں کوئی بڑے قریب سے موبائل پہ دیکھ رہا ہے، اب وہ اس کی آنکھوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں. وقت تو جا رہا ہے، اس کا کمالات جا رہے ہیں، تو قلب بعض اوقات مردہ ہونے لگ جاتا ہے، یعنی زخمی ہونے لگ جاتا ہے. یہ گناہوں کی گناہ کبیرہ بالکل ایسا ہی ہے. گناہ کبیرہ وہ ایسی تیز دھار ہے کہ وہ قلب کو جا کے زد پہنچاتا ہے، اور پھر مسلسل گناہ ہو تو پھر قلب کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. قلب کی موت یہ وہ ہے سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. لیکن قلب کی حیات کیا ہے؟ استغفار، ذکر الہی، بار بار کوشش عمل کے اعتبار سے. وہ تلخی اٹھائے، اب وہ سختی اٹھائے، وہ بے لذتی اٹھائے. جیسے مریض جو ہے وہ بے ذائقے کھانے کھاتا رہتا ہے، کہتا ہے کب اس سے جان چھٹنی اور کوئی ذائقہ مجھے محسوس ہونا ہے. ادھر بھی یہی ہے کہ اسے ایک وقت آئے گا کہ ذائقہ مل جائے گا، لیکن اپنی زندگی اور صحت کے لیے کیا ہے؟ وہ خوراک کھاتا رہے وہ. خوب، اب ہم ایک روایت اس حوالے سے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بھی قبل از روایت یہ مقدمہ بھی بیان کیا جائے. اصل علم کیا ہے؟ اصل علم ہے کہ غیب سے انسان کا تعلق قائم کرنا. اصل علم کہاں پر ہے؟ تعلق غیب سے قائم کرنا انسان کے لیے وہ اصل علم ہے. کیونکہ سارے معلومات اپنے اصل حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ عوالم غیب میں ہے. غیب کی اصطلاح وسیع بھی ہو سکتی ہے اور خاص بھی ہو سکتی ہے. بلا شک شبہ جو ذات باری تعالیٰ کے پاس علوم ہے وہ سارے کے سارے غیب کا علم کہلاتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک اصطلاح کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی اسے باطن کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، قلب کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. مثلا برزخ موجود ہے، قبر ہماری بھی موجود ہے، جہان برزخ موجود ہے. جہان برزخ سے ہمارا قلب جو ہے وہ تعلق قائم کر کے معلومات لے سکتا ہے. لیکن یہ کب معلومات لے گا؟ درمیان میں مطلع صاف ہو. جیسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مثلا مریخ کو دیکھیں، زحل، مشتری، مارس وغیرہ یہ دیکھیں ہم، لیکن دیکھنے کی آلودگی بہت پھیلی ہوئی ہے، مٹی بہت ہے، دوربین استعمال کرتے وہ بھی کام نہیں کر رہی. یہاں پہ اب ہم کیسی اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ بالکل مطلع صاف ہو. بالکل اسی طریقے سے جہان موجود ہے برزخ کا. پاک کرنا ہے اپنے نفس کو تو وہاں پہ انسان کی قلب کی آنکھیں دیکھ لیں گی. صحیح ہے؟ قلب جو ہے وہ ادھر معلومات کا تعلق جوڑ لے گا. اسی طرح جہان عقل یا جہان قیامت موجود ہے. جہان قیامت موجود ہے. قلب رسائی رکھتا ہے کہ اس کو بھی مشاہدہ کر لے، لیکن مسائل کیا ہے؟ درمیان میں وہی مٹی کے طوفان ہے یا تاریخ طوفان پڑے ہوئے ہیں. ان کو مطلع صاف ہونا لازم ہے، والا نہیں ہو سکتا وہ مشاہدہ. اب یہ مشاہدہ ان مادی آنکھوں سے نہیں ہے، اس لیے یہ آنکھ اور زبان جتنی بند رہے گی قلب کی آنکھیں اتنی روشن ہو جائیں گی. یہ دونوں کا لازمہ ہے. چاہیے اب معلومات حاصل ہو رہی ہیں، عمل ہم سب کے اختیار میں، چونکہ معلومات کی حد تک کوئی کمال نہیں ہے. ممکن ہے کسی کے پاس یہ معلومات نہ ہو، اب معلومات آ گئی. ممکن ہے معلومات پہلے سے ہو لیکن عمل کا ہے اس کا. عمل کے دائرے میں یہ ہم نے لانا ہے. جتنی زبان اور آنکھ کیا ہوگی؟ بند ہوگی، قلب کی آنکھیں کتنی ہو جائیں گی؟ روشن ہو جائیں گی اور مطلع صاف ہونے لگ جائے گا. اگر کوئی اپنے کانوں کو، آنکھوں کو، زبان کو، ان تین چیزوں کو قابو میں کر کے رکھے، انہیں قابو میں کر کے رکھے گا تو وہ یہ طوفانوں والی جو ہے نا بڑے ہلکے ہو جائیں گے. یہ طوفان ہلکے ہوں گے، قلب روشن ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی آنکھیں تیز ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ مشاہدہ کرنے لگ جائے گا. اب غفلت والی زندگی بعض گزارتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں کی زندگی غافلانہ زندگی ہے، پتہ ہے، لیکن پھر بھی اب گھر آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ سکون کی حیثیت ہی ایسی حاصل ہوتی ہے کہ موبائلوں پہ بیجا وقت گزار دیتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں پہ وقت گزار دیتا ہے. اب جب اس نے اپنے دروازے بند کر دیے، نہ برزخ کا مشاہدہ کر رہا ہے، نہ حقائق قیامت کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اس سے آگے کے پھر جہان تو بالکل ہی جدا ہے.
تو اب کیا ہوگا، وہ ساری باتیں نفس اٹھا اٹھا کے پھینکے گا. اچھا تمہارے والد نے یہ تمہیں کہہ دیا، بھائی نے یہ کہا تھا، بیگم نے یہ کہا، بہنوں بھائیوں میں یہ ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتا، اچھا فلاں کام کر لیتا، فلاں نے دھوکہ دے دیا. عجیب و غریب انسان کے اندر کی حالت ہو جائے گی، مکس، کبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا اور کبھی غم میں مبتلا ہو جائے گا، اور اسی میں اس کا دن گزر جائے گا. یہ اسے کہتے ہیں ظلمتیں. ظلمتیں جب گھیر لیں تو یہی نتائج سامنے آتے ہیں. لہذا اس جگہ پر اب ہمیں تیسری چیز پتہ لگی، اولین مراقبت کیا ہے؟ اعضائے جسم کی مراقبت. اولین مراقبت، زبان سوچ کے بولے، الفاظ ادا کرے، آنکھوں سے بہت احتیاط کے ساتھ چیزوں کو دیکھے. ہو سکتا ہے ابھی مثلا میڈیا ہم نے استعمال کرنا ہے، سوشل میڈیا، اور اس میں بے حجابی کی صورتحال جو ہے وہ ہماری گرفت سے باہر ہے. اندازہ ہو جاتا ہے ایک نامحرم آ رہی ہے، انسان نے اپنی آنکھوں کا تعلق نہیں اس سے قائم کرنا. صحیح ہے، وہ سائڈ پہ دیکھ سکتا ہے، اوپر دیکھ سکتا ہے، تھوڑا سا نیچے دیکھ سکتا ہے، آواز سننا اس کے لیے لازم، آواز سن سکتا ہے. لازم ہے کہ اس کے پورے چہرے کے ساتھ میں پوری توجہ کا تعلق قائم کروں؟ لازم نہیں ہے یہ. لہذا اسی طرح باہر کے ہے کہ کام سے جاتا ہے، خاتون سے سامنا ہو جاتا ہے، لازم نہیں ہے کہ اس کے پورے چہرے کی طرف وہ کرے. اس نے چونکہ بات کرنی ہے اور چیزیں ہیں، کبھی دائیں دیکھ سکتا ہے، بائیں ہے، اس کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا اوپر دیکھ سکتا ہے. اس کی مثلا چادر ہے یا اس کے کنارے مختلف موجود ہیں، کسی بھی سائڈ پہ زاویے پہ اپنی نگاہوں کو وہ مرکوز کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ پورے چہرے کے اوپر نگاہ کو مرکوز کرے، بے شک اس کی باتوں کو سن رہا ہے، وہ عکس جتنی دیر دیکھ رہے ہیں اندر منتقل ہوتا جا رہا ہے یا نہیں، اور اتنا ہی شدت سے منتقل ہوتا جا رہا ہے. اب جب اس سے رابطہ ٹوٹ بھی گیا اور اس کی باتوں پہ اس کی ساری توجہ تھی، اس کے باوجود وہ چہرہ بار بار ابھر کے اس کے سامنے آیا. یہ ایک دنیا کی ظلمت ہے. اسی طریقے سے دیگر ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں، آل اولاد ہے، مال ہے، گاڑی ہے، چیزیں اور دیگر ہیں. رابطہ وہ رکھیں کہ جو ضرورت ہے، ضرورت کا رابطہ رکھ کے اس سے تعلق کو توڑ کے اندر خدا سے رابطہ قائم کرے، ذکر سے رابطہ قائم کرے، اگلے جہانوں سے رابطے کی کوشش کرے. اگر یہ ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کھل جائے گی. بہرحال ابتدائی مراقبت کیا ہے؟ اپنے اعضائے بدن کو کیا کرے؟ وہ حدود میں لے آئے فوراً. پہلی حدود یہی ہے کہ شریعت سے باہر استعمال نہ کرے. دوسری حدود یہ ہے کہ جو اگر کر سکے تو بہت خوب، وہ آگے سفر لمبا کر سکتا ہے، لہو لعب میں استعمال نہ کرے. حرام نہیں ہے اگرچہ، لیکن کوشش کرے. اب یہ اس کے اوپر ہے. صحیح، مثلا ایک چکر کاٹنا گراؤنڈ کا لازم تھا، 2 کاٹ لے تو اس کے پھیپڑوں میں اور طاقت آ جائے گی، 3 کاٹ لے اور طاقت آ جائے گی. اب اس کے اوپر ہے کہ کاٹے یا نہ کاٹے، حرام نہیں ہے. صحیح ہے، اس کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ کاٹے، لیکن کاٹے گا تو بہت صحت اسے مل جائے گی. اب اس کے اوپر ہمت، اسے کہتے ہیں ہمت. تمام کے تمام انسانی کمالات اصل میں جس سرزمین پر کھڑے ہیں اس کا نام ہی ارادہ اور ہمت ہے. جس کا ارادہ اور ہمت قوی ہے وہ سفر طے کر سکتا ہے، جس کا ارادہ اور ہمت ضعیف ہے وہ پھر یہ کام کرے کہ اپنے ارادے اور ہمت کو قوی کرے. مثلا چھوٹے چھوٹے ٹاسک رکھے اور جو مشکل ہے ضد باندھ لے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اسے. آہستہ آہستہ اس کے پاس یہ طاقت آنا شروع ہو جائے گی. دین اسلام کہیں پہ بھی انسان کو مایوس نہیں کرتا. وہ اگر کنویں میں گر گیا وہ کہے گا اچھا پھر کنویں میں چڑھنے کی کوشش کرو، وہ کہے گا کہیں پہ بھی چڑھنے کی نہیں ہے چیز، تو وہ کہے گا اچھا ہاتھ رکھ کے تم خود سے کوشش تو کرو. وہ کہے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ کہے گا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تم چھوڑو اسے، کوشش تو کرو. اور ایک وقت آئے گا کہ انسان اس سے نکل آتا. اور ایسے ہمارے پاس کئی دنیا میں مواقع بھی ہیں اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ جو یہ ہمت انسان کو دلاتے ہیں. لہٰذا اب آپ کے سامنے یہ تصویر واضح ہو گئی کہ اصل علم جو ہے وہ کون لیتا ہے؟ قلب انسانی. قلب انسانی کو علم کا جو حصول ہے وہ برزخی جہان اور جہان قیامت یا مافوق جہان، جہان الہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور اگر انسان تاریکیوں میں ہو تو وہ پھر کتابوں سے کوشش کر کے تصوراتی فقط علم لیتا ہے. یہ جو تصوراتی علم ہے یہ سب سے ادنا کمال ہے کمال. جسے آپ کہتے ہیں یار یہ فلسفہ بھی بڑا اچھا پڑھا ہوا ہے،
عرفانی باتیں بھی اچھی کر لیتا ہے، اخلاقی معلومات بھی سے بڑی اچھی ہیں، فقہ اصول بھی اچھے ہیں اس کے بعد معلومات، یا بڑا اچھا سائنٹسٹ ہے. یہ ہے حصولی علم. حصولی علم ادنا ترین علم کا مرتبہ ہے علم، کیونکہ وہ صرف اب صورت دکھا رہا ہے، اور صورت میں کتاب کی صورت میں، اور وہ جو اس کی عقل اس کے سامنے عیاں کر رہی ہے، لیکن اس کا جہان میں جا کے نہیں دیکھ رہا. صحیح؟ مثلا ہم کتاب میں دیکھیں کہ مالٹے کا پودا ایسا ہوتا ہے، مالٹے کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنے وٹامنز ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. نہ کبھی باغ میں گئے، نہ مالٹے کی شکل دیکھی، نہ اسے ہاتھ لگایا، نہ ذائقہ چکھا، تو آپ کہیں گے کہ کون سی چیز بہتر ہے؟ ایک ہے کہ اس نے مالٹے کا جوس پیا اور توانائی جب حاصل ہوئی تب اسے پتہ لگا، ایک ہے کہ صرف اسے ظاہری معلومات ہی مل رہی ہیں. لہذا معلومات بھی لازم ہے ابتدائی، وہ رہنما ہے ہمارے لیے، لیکن یہ حجابوں کی دنیا میں جو بند ہمارا نفس ہے، اور وہ صورت اور مفہوم کی صورت میں فقط معانی کو لے رہا ہے، وہ ادھر ہی بند رہ جائے گا. اس سے آگے وہ مشاہدہ نہیں کر پا رہا. اس کی طاقت، مثلا نابینا انسان کو بتایا جائے کہ سورج اس طرح ہوتا ہے، نکلتا ہے تو اس طرح روشنی پھیلاتا ہے، کرنیں اس طرح سے آتی ہیں، تو ہماری مثال ایسی ہے کہ اگر ہم مشاہدہ نہیں کرتے، مکاشفہ نہیں کرتے، اور صرف معلومات لیتے ہیں، تو وہ نابینا کو صرف باتیں دکھانا کہ وہ اپنے پھر ذہنی تصور میں ان باتوں کو حاصل کرے. لہذا انبیاء و ائمہ علیہ السلام وہ اگلے مرحلے پہ انسان کو تزکیہ نفس سے پہنچاتے تھے کہ تم قلب سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو، قلبی جہان، ان جہانوں سے قلبی تعلق تم قائم کرو. اگرچہ معلوماتی تعلق بھی ہونا چاہیے، وہ بھی غلط نہیں ہے، ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن اس مرحلے میں رک کے اپنے باطن کو پاک اور طاہر نہ کرے، یہ نابینا انسان کی مانند ہو جائے گا. یہ علم اس کے پاس ہے لیکن اسے نفع نہیں دے رہا، یعنی بندوق گھر میں رکھی بھی ہے اس نے، لیکن یہ چل نہیں سکتی. یہ علم معلومات ساری ہیں، لیکن یہ دائرے عمل میں نہیں اس کے لیے آ سکتے، رہنما اس کے لیے نہیں بن رہے. رہنما کب بنیں گے؟ جب تزکیہ نفس ہوگا. تزکیہ نفس کے بغیر یہ رہنما نہیں بنتے. آئے اب ہم اس حوالے سے ایک حدیث ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، وہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں دہراتا ہوں کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب شرح اصول کافی میں ذکر کی ہے کہ لولا تزیید فی حدیثکم، بیجا تمہاری گفتگو میں بیجا باتیں نہ ہوتی، وتمریغ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اوپر یہ حجاب نہ آئے ہوتے، لرأیتم ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی تم بھی اس کا مشاہدہ کرتے. اگلی حدیث دیکھیں کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ حدیث آئی ہے، اور بہت اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے. ہمارے جو ہم نے باب پڑھا ہے، باب وسوسہ، اس سے پہلے اوپر اس کے یہی حدیث موجود ہے، اور صحیح سند روایات میں سے ہے. یہ احادیث بھی کیا ہے؟ صحیح سند روایات میں سے ہے. امام علیہ السلام اس میں ایک ہمارے پاس باب الرؤیا ہے، معذرت اس میں جو میرے پاس حدیث ہے وہ سامنے آ جائے تو خوب ہے، وَإِلَّا اس سے متعلق دوسری حدیث ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. خوب، اس حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری حیثیت جدا ہوتی ہے. وہ بھی سامنے آ جاتی ہے حدیث، ہاں، بلکہ میں حدیث کے الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں یہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے پاس معنی کے اعتبار سے معتبرہ حدیث میں شمار ہوتی ہے. الکافی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افراد بیٹھے ہوئے تھے. آغاز اس کا یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اس موضوع کے اوپر سوال کیا. یہ قلب کے احوال کے اعتبار سے ہے، اور سلام بن مستنیر ہے. سلام بن مستنیر کہتے ہیں کہ کنت عند ابی جعفر، میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا. فدخل علیہ حمران بن اعین، حمران یہ زرارہ بن اعین، حمران بن اعین ان کے دادا پادری تھے، روم سے تشریف لائے تھے، مسلمان ہوئے اور راہب تھے. اور پھر ان کے جو والد تھے اعین، وہ
بہت ایک محکم طور پر اسلام لے کے آئے، اور پھر ان کے اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پورا خاندان رہا۔ پھر زرارہ ہے، اسی طریقے سے یہ حمران ہے، یا اس طرح سے بکیر ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو نشر کرنے والے بن گئے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کے کچھ انگریز بھی اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب میں سے، اور انہی سے ایک بڑا سرمایہ بھی پہنچا ہے۔ زرارہ بن آین بن سنسن، سنسن ان کے دادا ہیں، آین ان کے والد ہیں، اور زرارہ صحابی امام صادق علیہ السلام، حمران بھی، اور بہت جلیل القدر ہیں دونوں۔ حمران، زرارہ، بکیر، یہ خاندان علم و فضل و طہارت پھر معروف ہو گیا، اور اہل بیت علیہ السلام کا عظیم سرمایہ ہمارے پاس انہی شخصیات سے پہنچا ہے۔ تو حمران بن آین وسألہ عن اشیاء، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے کچھ چیزیں پوچھیں۔ فلما ہم حمران بالقیام، اب اٹھنے لگے، ارادہ کیا کہ میں تشریف لے جاؤں امام علیہ السلام کی خدمت سے، تو قال لأبی جعفر، تو انہوں نے امام باقر علیہ السلام کو یہ بات بیان فرمائی کہ اخبرک، میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اطال اللہ بقاءک لنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ طولانی فرمائے اور آپ کو باقی رکھے، وَأَمْتَعْنَ بِكَ، اور ہم آپ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرتے رہیں۔ یہ ایک اسلوب تھا، عربوں میں آج بھی اسلوب ہے، گفتگو کے دوران بار بار دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اَنَّا نَأْتِيكَ، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک عجیب دنیا اور دوسری حالت پہنچ جاتی ہے۔ مومنین بھی آپس میں یہ دیکھتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہم فکر مومنین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو روح کسی اور جہان میں ہوتی ہے، ادھر سے اٹھ کے جب واپس اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں اور رات ہوتی ہے تو ساری کیفیات غائب، اگلا دن صبح یا رات کو پھر اسی طرح پرانا انسان ہوا ہوتا ہے، اور وہی اسی ظلمتوں میں اور اسی ایک عجیب حالتوں میں انسان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اَنَّا نَأْتِيكَ، آپ کے پاس آتے ہیں، فَمَا نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے جب بھی ہم جاتے ہیں، ابھی نہیں نکلے آپ کے پاس سے، حَتَّى تَرِقَّ قُلُوبُنَا، ہمارے قلوب کہیں ترقی کر کے پرواز کر رہے ہیں، وَتَسْلُوَ أَنفُسَنَا، اور یعنی عن دنیا، دنیا ساری کی ساری ہم بھول جاتے ہیں، دنیا سے گویا کہ تعلق ہی ہمارا کٹ گیا۔ وَيَهُونَ عَلَيْنَا مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، اور یہ جو لوگوں کے اتنے کثیر بڑے بڑے اموال ہیں، گھر ہیں، بینک بیلنس بھرے میں، اقتدار کے اوپر منصبوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ ہماری نظر میں ہیچ نیچ ہو کے رہ جاتا ہے، حیثیت ہی نہیں ان کی کوئی ہوتی۔ ثُمَّ نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِكَ، پھر ہم آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا صِرْنَا مَعَ النَّاسِ وَالتُّجَّارِ، لوگوں میں اور تاجروں میں جا کے اب بیٹھتے ہیں، تو احببنا الدنیا، تو دنیا کی محبتیں پھر لوٹ کے آ جائیں، وہی دنیا کی مشغولیتیں، وہی دنیا کی محبتیں، وہی ہماری باتوں کی موضوع تبدیل، نہ وہ معنوی احساس ہے، نہ وہ معنوی ذائقہ ہے، کچھ بھی نہیں وہ حالت رہتی۔ فقال ابو جعفر، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، انما ہی القلوب، یہ دلوں کی دنیا ہے، قلوب ہیں یہ، مرتن تصعب و مرتن تسہل، کبھی ان کی پر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ معنوی حالت طاری کرنا، اور کبھی بہت آسان ہوتا ہے۔ پھر امام باقر علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، اما ان اصحاب محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، قالوا یا رسول اللہ، وہ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، نخاف علینا النفاق، ہمیں تو یہ لگتا ہے ہم پکے منافق ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم منافق ہیں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِمَا تَخَافُونَ ذَلِكَ، کیوں تم اس سے ڈرتے ہو، کہ کس چیز کا خطرہ، کس چیز سے، کیوں یہ محسوس کر رہے ہو، کس چیز کا تمہیں خوف لاحق ہو گیا۔ قالوا إِنَّ كُنَّ عِنْدَكَ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، فَذَكَّرْتَنَا، اور آپ ہمیں تذکر دے رہے ہوتے ہیں دینی امور کا، یعنی وہی تعلیم دے رہے ہیں، وَرَغَّبْتَنَا، اور پھر آپ رغبتیں دلاتے ہیں، وَجِلْنَا، ہمارے دل ہل رہے ہوتے ہیں اندر سے، وَنَسِينَ الدُّنْيَا، دنیا تو بالکل ہی بھول چکے ہیں، نہ آل اولاد کا کوئی ذہن میں خیال آ رہا ہے، نہ اموال کا، نہ کسی بھی چیز کی فکر نہیں، وَزَہِدْنَا، اور ترک دنیا کر لیتے ہیں اپنے قلب کے اندر، حَتَّى كَأَنَّ نُعَايِنُ الْآخِرَةَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، یہاں تک کہ ہم آخرت کو اور جنت کو معائنہ کر رہے ہیں، یہ مہم ہے، کأن گویا کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
نعاین الآخرہ، آخرت کا کیا کہتے ہیں؟ معاینہ، والجنت اور جنت کا مشاہدہ، والنار اور آگے دوزخ کا مشاہدہ، وَنَحْنُ عِنْدَكَ جبکہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے، دنیا سے ہم پرواز کر کے اگلے جہانوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ لیکن جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، وَدَخَلْنَا هَذِهِ الْبُيُوتِ اور اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، دروس وغیرہ سب گھروں میں گئے، وَشَمِمْنَا الْأَوْلَادَ اور اولاد کی اب جو ہمیں خوشبو ستاتی ہے اور ان کے اندر ہم گھل مل جاتے ہیں، وَرَأَيْنَا الْعَيَالَ اور اپنے اہل و عیال کو جب ہم دیکھتے ہیں، وَالْأَهْلَ اور اپنے اہل و عیال اور ازواج وغیرہ کو دیکھتے ہیں، يَكَادُ أَن نُحَوِّلَ عَنِ الْحَالِ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهَا عِنْدَكَ تو ہماری تقریباً قریب پوری حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب پہلے ہم دنیا سے دور معائنہ آخرت کا کر رہے ہیں، یعنی برزخ کو مشاہدہ کر رہے ہیں، آخرت کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اب ہمارا مشاہدہ کیا ہے؟ وہ سارا کا سارا تبدیل ہو گیا ہے، كَأَنَّ لَمْ نَكُنْ عَلَى شَيْءٍ اب ہماری وہ حالت اصلاً موجود ہی نہیں ہوتی۔ أَفَتَخَافُ عَلَيْنَا أَن يَكُونَ ذَلِكَ نِفَاقًا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر اس صورت میں یہ نفاق کی حالت طاری ہو جاتی ہے؟ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، نفاق نہیں ہے یہ، تو یہ اسے کوئی منافقت نہ سمجھے، ان هذه خطوات الشیطان یہ شیطان کے قدم ہیں، نقش قدم ہیں، فیرغبکم فی الدنیا چونکہ شیطان کے آلات یہی ہیں، مال آل اولاد بیوی بچے اپنا نفس، ہمارا نفس بھی انہی میں سے ہے، یعنی انہیں نقش کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے شیطان نے پکڑنا ہے، لیکن انہی کے ذریعے سے آخرت بھی بننی ہے، آخرت بھی انہی کے ذریعے سے بنے گی۔ تو فَيُرَغِّبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وہ تمہیں ترغیب دلاتا ہے، وہ دلچسپی بڑھاتا ہے، وہ بڑا حسین اور مزین کر کے انہیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، ان کے اندر بھی خوب تقاضے ابھار دیتا ہے، ہمارے اندر بھی تقاضے ابھارتا ہے، یہ دونوں طرف تقاضوں کو ابھارتا ہے اور رغبت دلاتا ہے۔ وَاللَّهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الْحَالَ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ کہ قسم بخدا اگر وہ حالت وصفتم التی وصفتم انفسکم بہا کہ جس حالت کو تم نے ابھی میرے سامنے بیان کیا ہے وہ دوام پیدا کر لے، وہ کیا ہو؟ تمہارے لیے تبدیل نہ ہو، دوام پیدا کر لے، لا صافحتکم الملائکۃ تو ملائکہ تم سے آ کے ہاتھ ملائیں گے، ومشیتم علی الماء پانی پر تم بھی چلنے لگ جاؤ گے، ولولا انک تذنبون اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم لوگ گناہ کرو، فتستغفرون اللہ اور پھر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے طلب استغفار کرتے رہو، اگر یہ نہ ہوتا یعنی تم لوگوں کی حالت ہمیشہ یہ بن جاتی، کیونکہ انسان تو یہی چاہتا ہے نا کہ آئیڈیل تو یہی صورت لگتی کہ کیا یہی حالت ہماری بھی باقی رہتی، نہ دنیا ستاتی نہ اس میں مشغول ہوتے، اندر بھی سکون رہتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم ہماری طرح کیا ہوتے، تمہارے ملائکہ کے درمیان ہی رہتے، پانی کے اوپر تم بھی چلتے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا صحیح ہے کہ تم لوگ اصلا گناہ نہ کرتے، جب گناہ نہ کرتے کہ اور تم لوگ اللہ سے استغفار نہ کرتے، لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا تو اللہ پھر ایک اور مخلوق خلق کرتا، حَتَّى يُذْنِبُوا وہ گناہ کرتے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ پھر اللہ سے طلب استغفار کرتے، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ اور اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا، مغفرت فرما دیتا ہے۔ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُفَتِّنٌ تَوَّابٌ دو صفات ہے مومن کی، فتنوں میں پڑتا ہے، یہ فتنے ہیں نا، انما المال والاولاد فتنۃ قرآن کی آیت ہے، سخت آزمائش ہے، یا اسی طریقے سے قرآن ہمارے پاس پوری کی پوری یہ دنیا کیا ہے، یہ فتنہ ہے، فتنے میں مبتلا ہے ہم لوگ، گریں گے بھی اس میں، تواب کثرت سے توبہ کرتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ اما سمعت قول اللہ عز وجل اللہ عز وجل کا یہ تم نے فرمان نہیں سنا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ توابین سے محبت کرتا ہے اور پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وقال اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم اپنے رب سے کیا کرو،
استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، اس کی طرف لوٹ کے آؤ۔ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بہترین طرح سے حقائق بیان کیے۔ یہ ہوتا ہے معصوم کے پاس کوئی ان سے محبت کے ساتھ اطاعت کا رابطہ قائم کرے، پرواز اس طرح ان کی بارگاہ میں روح کرتی ہے۔ اب وہ حالت کو اس نے دوام پیدا کرنے سے ادھر کیا مراد ہے؟ مراقبت کرے۔ یہ وہ ہے معنی کہ جو ایک جوان کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غالباً ہے کہ صبح سویرے آئے تو بال بکھرے تھے، آنکھیں لال تھیں، گریبان کھلا ہوا تھا، اور نڈھال ضعیف کمزور حالت میں نماز فجر کے وقت وارد ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ حالت بنائی ہوئی ہے کہ تمہارے، اس نے کہا کہ میں کس حالت میں، کیف اصبحت، کیسے تم نے صبح کی؟ کہا کہ حالت ایمان میں صبح کی۔ تو فرمایا کہ اس کی تو پھر علامات ہوتی ہیں، تمہاری علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ گویا کہ میں جنت اور جنت کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے شوق اور اس کی ولولے اور رغبت کی وجہ سے روح میری پرواز کرنے کے قریب ہے، اور جہنم کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور خوف کی وجہ سے میرا وجود سارا کا سارا زد گویا کہ ہو چکا ہے۔ اور پھر اس طرح سے اوصاف بیان کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ یہ حالت یقین میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ ہے حالت یقین ہو تو وہ اس طرح کی بات کریں گے، یعنی اندر سے مطمئن ہے، دنیا کے اعتبار سے بیزار ہے۔ بیزار سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس ہر دفعہ برائیاں ہی کر رہا ہے، جیسے نہج البلاغہ میں ایک شخص خوب دنیا کو برے الفاظ بول رہا تھا، تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا کہ تیرا کیا دنیا نے بگاڑا جو تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، صحیح ہے؟ اور پھر اس کی سرزنش کی کہ یہ اللہ کی نعمات ہے۔ اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ان دنیا کی چیزوں کو تم برا بھلا کہنے لگ جاؤ، اس سے مراد یہ خود انسان کا نفس بھی تو دنیا ہی ہے۔ پھر مراد یہ دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، نہ اچھے کھانوں کی فکر، نہ دیگر چیزوں کی زیادہ ٹینشن، نہ نقصان کے اوپر بہت غم، نہ ملنے کے اوپر بہت خوشی۔ بعض کو اپنی دنیا کی بعض چیزیں مل جائے تو بہت خوشی سے وہ مسرور ہو رہے ہوتے ہیں، اور چھن جائے تو بہت بڑا غم اٹھایا ہوتا ہے انہوں نے۔ مثلا بالفرض آج کے دور میں سمجھیں کہ کینیڈا امریکہ سے اٹھا کے پاکستان میں پھر وہی جہاں پہ 12 گھنٹے لائٹ جانی انہیں محلے میں بھیج دیا، وہ بڑا غم زیادہ ہوگا، کیونکہ جب مال تھا تو مومن تو ماشاءاللہ اس سے دینی محافل ہی آباد کرتا ہے، اور اب جب اس محلے میں پھینک دیا تو ادھر نہ لوگ عزت کر رہے ہیں نہ وہ محافل اس کے لیے آباد ہیں، تو ادھر وہ غم تو اٹھائے گا، اسے وہ بہت بہتر صورت محسوس ہوگی۔ یہاں پہ دنیا سے جب عدم رغبت ہو تو اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، غم نہیں، دونوں حالتیں برابر ہیں، کہیں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، علم ہر جگہ ہے، جو میں نے ترک دنیا کرنی ہے وہ ہر جگہ ہے، کوئی ایسی ٹینشن اس کو محسوس نہیں ہوگی۔ وہ جو آئیں گی آفات اس کے اوپر بلا شک و شبہ، وہ آفات حیثیت رکھتی ہیں انسانی بدن پر، لیکن اس کو آرام سے صبر سے جھیل لے گا۔ پھر آگے اس کو کیا انہیں زید بن حارثہ کو کہا کہ مراقبت کرو اس کی، اصل میں یہ واقعی اسی وجہ سے سنایا۔ وہ جب اٹھ کے جا رہے امام باقر علیہ السلام کی محفل سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے جا رہے ہیں، جس طرح ابھی ہم ایک نو اگرچہ اس طرح کی وہ قوی محفل نہیں ہے چونکہ ان کا وجود پر نور اس کی حیثیت ہی الگ ہے، ہم نے ان کے کلام سے فائدہ اٹھایا اور اس کلام کے فائدہ اٹھا کے اپنی روح کے اندر ایک نورانیت اور پرواز کا احساس کیا۔ اگر اس حالت کی حفاظت کر پائیں اور اسے دوام دیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صافحتکم الملائکہ، ملائکہ تم سے مصافحہ کریں گے، وَتَمْشُونَ عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر تم بھی چل نکلو گے، گناہوں سے تم بھی بچ جاؤ گے۔ مراقبت ضروری ہے۔ آخری حدیث اس کو مطالعہ کریں اور اس کے اوپر ہم کلام ختم کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے یہ 2 حدیثیں مطالعہ کریں، البتہ اس حدیث جو سنا رہا ہوں یہ صرف بیان کی خاطر ہے، اور دوسری ہمارے پیش نظر ہے صیام القلب عن الفکر فی الآثام۔ آثام کس کی جمع ہے؟ اسم کی، گناہ، گناہوں میں فکر کرنے سے دل کا روزہ رکھو۔ بہت خوبصورت تعبیر ہے صیام القلب، یا اس سے اگلی روایت میں ہے صیام النفس۔ روزہ ہم نے سنا نا بدن کا تو رکھتے ہیں، صیام القلب کوشش کے لیے آج سے رکھنا شروع کریں ہم۔ صیام القلب عن فکر فی الآثام، صیام قلب، قلب کا روزہ کیا ہے؟ گناہوں کے بارے میں نہ سوچیں، گناہوں کے بارے میں
سوچے بھی نہ، سوچ بھی نہ لے کے آئے فلاں سے نفرت ہے، میں اس سے یہ بدلہ لے لوں گا، اسے یہ کہہ دوں گا اس نے یہ کیا ہے، وہ ہے اس طریقے سے، یا اور دیگر گناہ ہیں۔ سیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من سیام البطن عن الطعام، وہ جو پیٹ کو کھانوں سے بچا کے روزہ رکھتا ہے، سیام البطن سے کہا ہے، وہ جو پیٹ کا روزہ ہے اس سے کئی گنا افضل کیا ہے، سیام القلب ہے۔ اس کی انشاءاللہ اور مزید ہم تشریح بھی کریں گے۔ ایک حدیث بہت اہم ہے، وہ سنانا مقصود تھی، اس کو انشاءاللہ اپنے درس کے اختتام کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ صحیح سند روایت ہے، معتبر اور صحیح سند ترین روایت ہے۔ رفع الی رسول اللہ قوم فی بعض غزوات، بعض غزوات میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک قوم کی خبر پہنچائی گئی یا قوم کو لایا گیا، صحیح ہے، قوم کی کسی ایک جماعت کی باتوں کو پہنچایا گیا، یا ممکن ہے وہ جماعت ہی حاضر کی ہو لیکن باہر کھڑی تھی۔ فقال من القوم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت کی کیا خصوصیات ہیں؟ انہوں نے کہا مؤمنون یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کا دور بہت عجیب دور تھا، آپ دیکھیں کتنے تعجب آور چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، چونکہ آزاد تھے رسول اللہ، رئیس تھے، راہبر تھے، قائد تھے، پورے حاکم تھے اسلامی معاشرے کے، لہٰذا عجائب ان کی گفتگو میں موجود ہے۔ ائمہ علیہ السلام تقریباً سارے تقیہ میں رہے ہیں، اس لیے ان کے جو واقعات ہیں وہ تقیہ کے دائرے میں ہم تک پہنچے ہیں۔ تو خود یہ بھی ائمہ علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ مومن ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا وما بلغ من ایمانکم، ایمان کے کس درجے تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کیا نوعیت ہے، کیا ان کی بلندی ہے ایمان کی؟ قالوا الصبر عند البلاء، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، والشکر عند الرخاء، جب نعمت ہوتی ہے آسودہ حال ہوتے ہیں، بڑے پرسکون اور مطمئن ہوتے ہیں تو شکر اللہ کا کرتے ہیں، والرضا بالقضاء، قضا یعنی جو انسان زبان حال سے قضاء الہی کا پتہ لگتا ہے، یہ یاد رکھیں، جس حالت میں اس پہ راضی اللہ سے، بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی، جس حالت میں بھی ہے کیا کرے، اللہ سے راضی ہے۔ اور رضا بالقضاء، جیسے امام حسین علیہ السلام سارے شہید ہو گئے، رضا بقضائہ و تسلیما لامر مولاہ، میں اس کے رضا پہ راضی ہوں۔ وہ اس حالت میں بھی امام حسین علیہ السلام راضی ہیں، اور ہم سے چار نعمتیں چھن جاتی ہیں اس کے اوپر ہی ہم کہتے ہیں راضی نہیں ہے، شکوے کر کر کے اور بے جا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا حد سے زیادہ کوشش نہ کرو، کیونکہ حد سے زیادہ کوشش کرنا رضا الہی کے مقابلے میں آنے کے اوپر ہے، چونکہ قضاء الہی ہے، تمہاری حد سے زیادہ کوشش کوئی تمہیں نتیجہ نہیں دے گی۔ اعتدال میں کوشش، یعنی کوشش ضرور کرو لیکن اعتدال میں یعنی وہ جتنے دائرے ہیں اور جتنے ذرائع ہیں تم اس میں استعمال کرو اور اس کے مطابق کوشش کرو، نتیجہ جو نکلتا ہے وہ تمہارے حق میں نکلتا ہے یا تمہارے برخلاف نکلتا ہے، اللہ پہ راضی ہو جاؤ، خود بار الہ میں راضی ہوں اس کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر جو رضا بالقضاء ہے، جناب ویس قرنی کا واقعہ آپ دیکھیں، وہ کون سے کتنی محنت و مشقت سے آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، واپس آئے، ادھر والدہ انتظار کر رہی ہیں۔ اب ممکن ہے ہم ہوتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے والدہ کو دیکھیں گے، محبت رسول ہمیں رک جانا چاہیے، اور ادھر رک کے زیارت کر کے باتیں کر کے پھر چلے جاتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ کوئی اور راہ اختیار کرے۔ ویسے قرنی واپس گئے، ان کی مانوی خوشبو کو سونگا رسول اللہ نے، کہا کہ ادھر کوئی مجھے خوشبو سونگائی دے رہی ہے، کون ادھر آیا تھا؟ ویسے قرنی کا رتبہ بہت بلند ہے، بہت۔ امام علی علیہ السلام جب جنگ صفین پہ گئے تو کہا کہ ایک شخص آئے گا، اولین و آخرین، یا اس طرح سے کوئی ان کے لیے لقب بھی استعمال کیا۔ سارے صحابہ 100 کے قریب بندے تھے، انتظار کر رہے ہیں، اب سورج ڈھلنے کے آیا، قریب غروب کے پہنچ گیا، تو کہا کہ یا امیر المومنین وہ تو نہیں آیا؟ کہا کہ آئے گا، تو پھر انتظار کر رہے تو دیکھا ایک سایہ چلتا ہوا آ رہا ہے، نمایاں ہوا تو دیکھا وہ ایسے قرن تھے، بڑے محبت سے بغلگیر ہوئے اور ساتھ سفین میں گئے، ادھر ہی شہید ہو گئے ویسے قرنی۔ رضن بقضائہ، ویسے قرنی کو یہ خلیش نہیں تھی کہ میں نے نہیں زیارت کی، اتنی زحمت اٹھائی، اتنی مشقت اٹھائی، گرمی میں آیا، وہاں پہ انتظار بھی کیا اور چلا گیا۔ رضن بقضائہ، قضاء اللہ کو پسند ہے، وہ ظاہری ملاقات نہیں پسند تھی، اس سے 1000 گنا اوپر اطاعت تھی، جو رسول اللہ کی اطاعت ہے، والدہ کی خدمت کرو۔
اس خدمت کے اندر ان کی کیا ہے؟ قضاء الہی پہ راضی ہو. تو رسول اللہ نے دیکھیے کیا فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء، یہ علماء ہے افراد. علماء یعنی حلیم کی جمع علماء ہے، یعنی اہل دانہ و حکمت ہے. یہ وہ علماء، یہ حقیقی معنی میں علماء ہے. قادو من الفقہ ہے، انہوں نے جو دین کو سمجھا ہے، اس سمجھ کی وجہ سے قریب ہے ان یکون انبیاء، کہ یہ نبی ہو جائے. یعنی یہ 3 خصلتیں کوئی اختیار کرے وہ حقیقی دین کو سمجھ گیا. اور جو حقیقی دین کو سمجھ گئے قادو من الفقہ، اور وہ اس سمجھنے کی وجہ سے کس مرتبے پہ فائز ہو جائے؟ قریب ہے کہ انبیاء بن جائے. وہ ان یکون انبیاء یعنی اتنا ان کے قریب زندگی بسر کرے گا. پھر آگے فرماتے ہیں ان کنتم کما تصفون، اگر تم لوگ ویسے ہو جیسا تمہیں بتایا، یعنی وہ قوم ظاہر ہی ہوئی ہوگی ان کے سامنے، اگر تم ویسے ہی ہو جیسا تم نے اپنی صفت بیان کیا کہ بلا کے وقت صبر کرتے ہو، رخا کے وقت شکر کرتے ہو، اور قضاء الہی پہ راضی ہو، فلا تبنوا ما لا تسکنون، ایسے گھر نہ بناؤ جس میں تم نہیں رہتے. مت ایسی جگہ بات کرو کہ وہ برباد ہونی ہے. جو تمہاری ضرورت ہے اس کے مطابق گھر بناؤ. ولا تجمعوا ما لا تأکلون، مت ان چیزوں کو جمع کرو جسے تم نہیں کھاتے پیتے، یعنی جسے استعمال نہیں کرتے اسے جمع کر کے نہ رکھو. واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون، اور تقوی الہی اختیار کرو جس کی طرف تم نے رجوع کرنا، اس اللہ سے ڈرو. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.